الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حرجا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال عز وجل أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال سبحانه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان صدق الله
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، آج امت مسلمہ مجموعی طور پر جن خرابیوں میں مبتلا ہے، ان میں سے ایک بہت بنیادی اور اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ امت بھلا چکی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ خاص ہو یا عام ہو، دیندار ہو یا غیر دیندار ہو، صاحب علم ہو یا پھر علم کے بغیر ہو، سبھی لوگ اس اہم اور بنیادی تعلیم سے یا تو ناواقف ہیں اور یا اس کی اہمیت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ دیکھیں، بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں۔ یاد رکھیے کہ ایمان میں دو چیزیں ہیں، ایمان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مضمون تو سمجھو، ایک جملہ ہے لا الہ الا اللہ، اس ایک جملے میں دو باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ مگر اللہ ہے۔ ایک اقرار ہے اللہ کی معبودیت کا، اس کے ساتھ اس سے پہلے اللہ کے سوا سے براءت کا اور بیزاری کا اعلان ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک عقیدہ ہے جس کو کہتے ہیں الولاء والبراء، جس کو کہتے ہیں الموالات والمعادات۔ ہم اپنی زبان میں اسے سمجھیں دوستی اور دشمنی، محبت اور نفرت، عقیدت اور بغض۔
دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے، محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، نفرت اور دشمنی کی بنیاد اور معیار کیا ہونا چاہیے، یہ اسلام نے طے کیا ہے۔ بہت سارے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک مسلمان بھائی ہے، اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اگر ایک جملہ کہوں، مسلمان ہے جو داڑھی والے سے نفرت کرتا ہے، مسلمان ہے جو سنت کا لباس پہننے والے کا مذاق اڑاتا ہے، مسلمان ہے جو عمامہ اور دستار اور پگڑی جس کے سر کے اوپر ہوتی ہے اس کے ساتھ ہنستا ہے۔ یہ ہے یا نہیں؟ ابھی چند دن قبل لاہور میں ایک خاتون کا واقعہ ہوا، جس نے لباس پہنا جس کے اوپر عربی زبان کا ایک لفظ لکھا ہوا تھا حلو۔ اور ہماری جہالت تو یہ ہے، اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا ہے کہ عوام ٹوٹ پڑے اور انہوں نے کہا کہ جی قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ وقت کے اوپر اگر قانونی ادارے نہ پہنچے ہوتے تو وہ ان کے بقول جہنم رسید ہو چکی ہوتی۔ اور ہماری اس سے بڑھ کر جو سمجھدار جاہل ہیں ان کی جہالت کا اندازہ لگائیے، جو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر حلوہ لکھا ہوا ہے، حلو لکھا ہوا ہے، وہ نہ حلوہ ہے اور نہ عربی آیات ہیں اور احادیث ہیں، وہ حلو ہے، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے نائس، خوبصورت، اچھا، عمدہ۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں مجھے اس واقعے سے کوئی نہیں، 3-4 دن قبل یہ واقعہ پیش آیا اور سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجیے، اور تو وہاں جو مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اہل علم کا اڑایا جا رہا ہے، مسلمانوں کا اڑایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر علماء وہاں نہ ہوتے اور وہ اس معاملے کی تحقیق نہ کرتے تو یہ معاملہ بہت خطرناک حد تک پہنچ سکتا تھا۔ علماء نے آ کے بتایا کہ بھئی یہ عربی آیات نہیں ہے، قرآنی آیات نہیں ہے۔ لوگوں کو موقع ملا، اور صاحب یہاں پہ بھی کوئی بیٹھے چلتے ہوئے اگر اس نے دیکھ لیا تو اس نے بھی کہا جی یہ مولوی ایسے ہیں، جاہل ہیں اور فلاں ایسے۔ کوئی محبت کرتا ہے کسی سے رشتہ داری کی وجہ سے، قرابت کی وجہ سے، زبان کے ایک ہونے کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے، لسانیت کی وجہ سے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے مسلکی ہم آہنگی کی وجہ سے، ایک علاقے کے ہیں، ایک ملک کے ہیں، ایک زبان کے لوگ ہیں، ایک قوم کے ہیں۔ یہ محبتوں کے معیار ہمارے ہاں ہیں یا نہیں؟ لیکن اسلام نے ایک معیار دیا ہے، بس دوستی ہو، دشمنی ہو، محبت ہو اور نفرت ہو، اس کے پیچھے معیار ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ ہے اللہ کی رضا۔ انما المؤمنون اخوہ۔ پہلی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ مومن کا مومن کے ساتھ رشتہ کون سا ہے، اور کیا مسلمان کے لیے کسی مسلمان کے ساتھ نفرت یہ جائز ہے؟ دشمنی جائز ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔
انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں. بھائی سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی تو کیا کریں گے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. قرآن نے اس کا حل اور علاج بھی بتایا کہ اصلاح کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، کہیں زیادتی نہ ہو جائے اپنے بھائی کے حق میں. اور جب تم اللہ سے ڈرو گے اور مواخات اور اصلاح اور تقوی اختیار کرو گے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو اللہ ضمانت دے رہے ہیں کہ تمہارے اوپر رحم ہوگا. مومن کا مومن کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اہل ایمان مرد ہوں یا عورتیں ہوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. مرد مرد مومن کا دوست ہے، خاتون خاتون مومنہ کی دوست ہے. کبھی دیکھو سورہ توبہ کی آیت 71 کو، سورہ حشر کی آیت 9 کھولو پڑھو. صحابہ کرام نے ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے علاقے چھوڑے، جائیدادیں چھوڑی، ملک چھوڑا، وطن چھوڑا، کاروبار چھوڑے، اور مدینہ منورہ جب پہنچے تو پاس کچھ بھی نہیں تھا. قرآن مجید نے کہا للفقراء المہاجرین، یہ ہجرت کرنے والے فقراء. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو ان کا بھائی بنایا، مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا. قرآن مجید نے ان انصار کی تعریف کی، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں کو ٹھکانے دیے، گھر دیے، ایمان میں ان کے ساتھ برابر تھے. یہ بھی اہل ایمان، یہ بھی اہل ایمان. وہ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ہجرت کی، اپنے علاقے چھوڑے ان کے پاس آئے، اور ان کے متعلق جو کچھ انہیں دیا دل میں کھٹکا تک بھی نہیں آیا کہ ہم نے انہیں کیوں ایسا دیا ہے. ان کے ایثار کی تعریف قرآن نے پیش کی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مہاجر ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں عاشرہ مبشرہ کہا گیا. صحابہ کرام میں سے امیر ترین فرد ہیں، یہ سب سے امیر آدمی ہیں یہ. لیکن میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت امیر نہیں، اس وقت غریب الدیار ہیں، ملک چھوڑ کے آ چکے ہیں، مدینہ منورہ پاس کچھ نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بنایا. سعد ابن ربیع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت سعد نے بھائی عبد الرحمن بن عوف کو پکڑا. یہ میرے باغ ہیں، یہ میری کھیتیاں ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مال ہے، نصف تقسیم کرتا ہوں، آپ کو جو پسند ہو لے لیجئے، رکھ لیجئے. یہاں تک کہ 2 بیویاں ہیں، فرمایا دونوں میں سے آپ دیکھیں جو آپ کو پسند ہو مجھے کہہ دیجئے، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. لاؤ کوئی ایسی مواخات بتاؤ. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو ایک درخت کے اوپر اپنے بھائی کی جان لے لیتے ہیں کہ یہ درخت میں نے لگایا تھا. وہ کہتے ہیں تم نے اس کی شاخیں کیوں تراشی ہیں؟ کئی موتیں نہیں ہوئی؟ ابھی سال قبل 5 بھائی مار دیے گئے. آپ کیا سمجھیں گے اور ہمارا معاشرہ کیا سمجھے گا کہ ایمان اور ایمان کی حقیقت، اگر یہ ہمارے پیغمبر کے الفاظ نہ ہوتے تو اللہ کی قسم میری زبان پہ نہ آتے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس کے دل میں ایمان نہیں آ سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے.
حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بھائی سعد مجھے بازار اور تجارت کی منڈی اور راستہ بتاؤ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، بارک اللہ لک فی، تمہارے مال میں اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، مجھے تجارت کا راستہ بتاؤ۔ منڈی اور بازار بتایا گیا، تجارت شروع کی گئی، اور پھر صحابہ کرام میں صف اول کے صحابہ میں سے سب سے امیر ترین اور مالدار ترین صحابی بنے۔ اٹھاؤ آپ سورت مجادلہ کی آخری آیت، آیت نمبر 22۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ امریکہ سے کچھ پیسے کما کے، یورپ سے کچھ پیسے کما کے ایئرپورٹ پہ اترا، ملک میں آیا، آ کے اپنے بھائیوں سے ان کی شکایتیں شروع کی، یہ کیا ہیں، ان سے تو ان ایمان والوں سے تو وہ گھوڑے بہتر ہیں۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ ان کی یہ عادات بہتر ہیں، ذات کے اعتبار سے کیسے کہتے ہو کہ وہ مومن، ایک ایمان والا جس کے سینے میں اللہ کی محبت ہے، پیغمبر کی محبت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، اس کے اوپر تم کس زبان سے یہ کہتے ہو کہ فلاں بہتر ہے؟ بڑی آسانی سے کہہ دیا ہم سے تو وہ ہندو بہتر ہے، ہم سے تو سکھ بہتر ہے، تم سے بہتر ہوں گے۔ الحمدللہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ مومن کے لیے مومن سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، آپ نہیں پائیں گے اس شخص کو جو اللہ پر اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو، وہ دوستی کرے اور محبت کرے اس آدمی سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کے پیغمبر کو نہیں مانتا، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا۔ اگر یہ کلمہ دل سے کہہ رہا ہے تو اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ کلمہ کہنے کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے ایمان والوں کو چھوڑ کے کافر سے دلی محبت نہیں کر سکتے، اگر کریں گے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس نے دل سے کافر سے دوستی کی وہ انہی میں سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دل سے کافر سے محبت کرنے والا انہی میں سے ہے، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ آپ نہیں پائیں گے ایمان والے اس شخص کے ساتھ دوستی کریں اور دل سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہو، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ اس کا باپ ہو، او ابناءہم، ان کے بیٹے ہوں، او اخوان، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کا قبیلہ اور قوم۔ چاروں ذکر کیے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام کو آج دنیا رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے نہیں کہتی۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی ہیں جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، وہ صحابی ہیں جنہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ أُمَّتِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، ہر امت میں ایک امانت دار اور امین ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر میری امت کا اور میرا امین وہ ابو عبیدہ بن الجراح ہے، جنہیں امین هذه الامہ کہا گیا۔ اس امت کا سب سے امین ترین شخص 10 مبشرہ میں سے، غزوہ بدر کے موقع پر باپ سامنے آیا، بیٹے ابو عبیدہ نے باپ کا سر قلم کر دیا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، باپ ہو اگر وہ دین کا دشمن بنے گا، وہ اسلام سے خارج ہوگا، اس کے ساتھ دلی محبت نہیں ہوگی۔ اگر وہ میدان عمل میں اترے گا تو بیٹا اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ میرا باپ ہے، اس کا سر قلم کر دے گا۔
او ابناءہم بیٹا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا اس وقت ایمان نہیں لایا، بعد میں کلمہ پڑھا، اپنے والد سے کہتا ہے ابا جی بدر میں کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے باپ ہونے کا لحاظ رکھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آتا، میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کا باغی اور دشمن سمجھ کے یہ لحاظ نہ رکھتا کہ تم میرا بیٹا ہے، میں ان کا دشمن سمجھ کے تیرے سر کے قلم کرنے کو اپنی سعادت سمجھتا۔ او ابناءہم بیٹا ہے، دین کا دشمن ہے تو وہ دل کے قریب نہیں ہو سکتا۔ او اخوانہم بھائی ہے، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جوانی کے عالم میں جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ مصیبتیں اور تکلیفیں سہی ہیں، ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ بدر کے میدان میں 70 قیدیوں میں ان کا بھائی بھی شامل ہے۔ ایک مسلمان کو دیکھا وہ ان کے بھائی کو بیڑیاں باندھ رہا ہے، تو مصعب نے جاتے ہوئے دیکھا فرمایا اشدد وثاقہ فإن أمه غنیہ، اس کی رسیاں مضبوط باندھو، کس کے باندھو اس کو، کیوں اس کی ماں بڑی امیر عورت ہے، وہ فدیے میں اچھا خاصا مال دے گی، مسلمانوں کا کام ہوگا۔ بھائی نے آواز دی مصعب تم میرے بھائی نہیں ہو، تمہیں بھائی ہونے کا لحاظ نہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ بھائی کو کس کے باندھو، نہیں، میرا بھائی وہ ہے جو تمہیں باندھ رہا ہے۔ او اخوانہم، اٹھاؤ حضرات مفسرین نے اس ایک ایک جملے کے مقابلے میں ایک ایک صحابی کی تفسیر کی ہے۔ جہاں قوم کی بات آتی ہے، بھائی نہیں، باپ نہیں، رشتہ دار نہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے رشتے میں بندہ ہوا ہے۔ یرموک کا میدان ہے، 3 صحابی زخمی ہیں، یہ بھی پیاس سے کہہ رہا ہے پانی لاؤ پانی دو، یہ بھی پانی پکار رہا ہے، وہ بھی پانی پکار رہا ہے۔ پانی پلانے والا پہلے کے پاس پہنچا، اس نے کہا میرے بھائی کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو پلا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو صرف ایک جانور کے پہلے پانی پینے کی وجہ سے ایسی جنگیں شروع کر دیا کرتے تھے جو سینکڑوں سالوں تک جاری رہتی تھی۔ اس کے جانور نے میرے جانور سے پہلے پانی کیوں پیا؟ آج آخری وقت ہے اور پیاس کی شدت اور تڑپ میں یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی کو پانی کی ضرورت ہے، اسے پہلے دو۔ اس کے پاس پانی لے جایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو پانی دو، زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے پاس پہنچا، اس کی جان نکل گئی۔ دوسرے کے پاس آیا، اس کی جان نکل چکی تھی۔ پہلے کے پاس آیا، اس کی جان بھی نکل چکی تھی۔ لاؤ یہ ایثار دنیا کی کون سی قوم آپ کو سکھاتی ہے؟ آج بھائی چارہ ہے، کسی نے مسلک کی بنیاد پہ بھائی چارے کا بورڈ لگایا ہوا ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے۔ اب یہ سنی ہے جی، پوچھا آپ سنی ہے؟ مجھ سے کئی مرتبہ بچے کو داخل کرنے کے لیے لائے، میں مدرسے کی تعریف بڑی سنی، آپ کے ہاں پڑھائی بڑی اچھی ہے، اچھا ٹھیک ہے بیٹھے، آپ کا مسلک کون سا ہے؟ آپ مسلک کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ بچے کو مسلک سکھانے لا رہے ہیں یا قرآن پڑھوانے لا رہے ہیں؟ نہیں، آپ بتائیں سنی ہے یا کیا ہے؟ الحمدللہ سنی ہے، اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، قرآن و سنت کو اپنا مشرب سمجھتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ حالانکہ ان بچوں سے پوچھو ان کو کس نے یہ سنیت اور یہ کیا چیز سکھائی ہے، ان کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے بیچاروں کے پاس کہ وہ اپنے کپڑے دھو سکے۔ کسی نے اس بنیاد پر اخوت قائم کی ہوئی ہے،
اور کسی کی اخوت اور بھائی چارے کا معیار صرف یہ ہے کہ میری قوم کا آدمی ہے، میرے ملک کا آدمی ہے، میری زبان بولنے والا ہے، میرے علاقے کا ہے، میرے گاؤں کا ہے۔ اور اب تو ایک اور مصیبت ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہو گئی کہ سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر نفرت اور محبت، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے، اگر میں یہ کہوں کہ بسا اوقات یہ مذہب سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ غلط نہیں کہوں گا میں۔ آپ ضرور آزاد آدمی ہیں، آپ کی فکر ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ جسے اچھا سمجھتے ہیں اس کے ساتھ رہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سیاسی وابستگی کی بنیاد پر آپ کسی کی ماں کو اور کسی کی بہن کو اور کسی کی عزت کو جس وقت چاہے اچھال دیں۔ ضمیر مردہ ہو چکے ہیں اس امت کے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین انسان ہے جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کون ہے جو اپنی ماں کو گالی دے گا؟ فرمایا جو کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ تضحیک اور یہ سب کچھ ہم نہیں کر رہے، یہ ہمارا معاشرہ نہیں کر رہا۔ مومن کی نہ ہم نے قیمت سمجھی، نہ ایمان کی قیمت سمجھی، نہ ایمان کی اخوت کو سمجھا۔ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے محبت فرما۔ جب تک آپ ایمان والے کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتے، بھول جائیے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد بن حنبل میں ہے، حضور نے فرمایا بتاؤ اعمال میں سب سے اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو کون سا ہے؟ ایک نے عرض کی نماز، ایک نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، ایک نے کہا جہاد، ایک نے کہا حج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یاد رکھو ان احب الاعمال الی اللہ الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ۔ اللہ کو عملوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے دشمنی۔ دوستی کا معیار بھی اللہ کی رضا، دشمنی کا معیار بھی اللہ کے لیے ہو۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد بن حنبل میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 صفات جس آدمی میں آ گئی اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، وابغض للہ، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اپنا مال کسی کو دیا، کسی کو کوئی چیز دی اللہ کی رضا کے لیے دی، وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی کو کچھ نہیں دیا تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس آدمی نے اپنا ایمان مکمل کر دیا۔ اب اپنی ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے خود اپنے آپ سے پوچھو، مجھے بھی پوچھنا چاہیے کہ میرا ایمان مکمل ہے اس حدیث کی بنیاد پر؟ کیا میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے محبت اللہ کے لیے کرتا ہوں؟ سوچو ذرا۔ تاجر محبت کرتا ہے گاہک سے، کیوں؟ یہ مال مجھ ہی سے اٹھاتا ہے، کسی اور سے نہیں لیتا۔ گاہک اس دکاندار سے محبت کرتا ہے، محبت کے پیچھے کیا ہے؟ یہ مجھے رعایت سے دیتا ہے۔ کتنی رعایت کرے گا آپ کے ساتھ؟ یہ محبت کے چھوٹے چھوٹے معیارات ہم نے قائم کیے ہیں۔ کبھی اللہ کے لیے کسی سے محبت کر کے دیکھو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کھانا پیش کیا کرتا تھا یا دعوت کیا کرتا تھا، دعوت کے بعد آپ علیہ السلام جو دعا کیا کرتے تھے اس دعا پہ غور کیجئے۔ اکل طعامکم الابرار، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ افطر عندکم الصائمون،
روزے دار تمہارے دسترخوان پہ افطار کریں، صلت علیکم الملائکہ، فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ تمہارا کھانا کون کھائے؟ کون کھائے؟ نیک لوگ۔ نئے ہوٹل کا پتہ چلا، پشاور میں نیا ہوٹل کھلا ہے جی، چلو دوست جمع ہو گئے، گئے 15-20 ہزار روپے اڑا کے آ گئے، مری میں نئی جگہ بنی، چلو جا کے دیکھتے ہیں۔ کبھی تم نے یہ دیکھا کہ اپنے کھانے کے دسترخوان پہ طرح طرح کے لوگوں کو بلاتے ہو؟ کبھی اپنے دسترخوان پہ اللہ کے لیے بھی کسی کو بٹھایا؟ حضرت جریر بن عبداللہ البجری رضی اللہ تعالیٰ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، آئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ ابسط یدک لأبایعک، آپ اپنا ہاتھ لمبا کیجئے، ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور آپ جو شرط لگائیں گے میں قبول کروں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلی بیعت کی شرط یہ رکھتا ہوں، اب یہ بیعت اسلام کی ہو رہی ہے، مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں، وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پہلی شرط ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ، بندگی صرف اللہ کی کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو گے، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو گے، چوتھی شرط وتناصح المسلمین وتفارق المشرکین، مسلمانوں کے لیے ہمیشہ خیر خواہی کا جذبہ رکھو گے، اور مشرکین سے جو اللہ کے باغی ہیں ان سے ہمیشہ دور رہو گے۔ محبت کس سے رکھنی ہے؟ مسلمان کے لیے کیا جذبہ رکھنا ہے؟ خیر خواہی کا جذبہ، اور اس بیعت اور اس عہد کی وفا کس انداز سے رکھی ہے، اس کی لاج کیسے رکھی ہے حضرت جریر نے؟ اللہ اکبر کبیرہ، بازار ہے، گھوڑا بکا، غلام کو بھیجا جا کے میرے لیے گھوڑا لے کر آؤ، گھوڑا لے کر آیا، پوچھا کتنے کا لیا؟ 200 درہم کا۔ کس سے لیا؟ فلاں آدمی سے۔ گھوڑے کو لیا، بھاگتے ہوئے بازار میں اس مالک کو تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ لیا، حضرت یہ ہے، آپ نے یہ گھوڑا کتنے میں بیچا ہے؟ کہ 200 میں۔ کیوں؟ اس کی قیمت تو زیادہ ہے، یہ تو مہنگا ہے۔ سبحان اللہ، دینے والا نہیں کہہ رہا، لینے والا کہہ رہا کہ یہ مہنگا ہے، اس کی قیمت زیادہ بنتی ہے۔ حضرت آپ بتائیں کتنی قیمت؟ تم زیادہ کرو گے، 300 نہیں، اس سے بھی مہنگا ہے، 400 نہیں، مہنگا ہے، 5 6 7 800۔ فرمایا ہاں 800 درہم کا یہ ہے، 800 درہم دیے اور وہ گھوڑا خریدا۔ کسی نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ قیمت تو ہمیشہ بیچنے والا بڑھاتا ہے، لینے والا گھٹاتا ہے، آپ الٹ کر رہے ہیں۔ فرمایا میں جب مسلمان ہو رہا تھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے میں نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ پہ جو بیعت کی تھی، اس کی شرائط میں سے یہ شرط تھی وَتُنَاصِحُ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ رکھو گے۔ رو رہے ہیں ہم، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، رو رہے ہم، اللہ کی رضا ہمیں حاصل نہیں ہے، رو رہے کہ اللہ محبت کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں فرما رہے۔ کیوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر کی سختی میں ہر کوئی پکار رہا ہوگا اللہ مجھ پہ رحم فرما، مجھ پہ رحم فرما، مجھ پہ رحم فرما، اکیلے اپنے نفس اور اپنی ذات کی فکر ہوگی۔ اس سختی کے عالم میں اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا اور راحت والا سایہ 7 خوش نصیبوں کو جو نصیب عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا رجلان تحابا فی اللہ، وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے آپس میں محبت کی تھی، اجتمعا علی دین، وہ دونوں دین اسلام پہ اکٹھے ہوئے تھے، وتفرقا علیہ، اور ایک دوسرے سے جو دور ہوئے تھے، الگ ہوئے تھے، تو اسلام کی بنیاد پہ ہوئے تھے۔
انہیں عرش کا سایہ مل رہا ہے آج۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا ولی، اللہ کا ولی کوئی خاص قسم کی کوئی مخلوق ہے۔ ہم قرآن و سنت سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ایک شخص جس بیچارے کو اپنی پاکی کا نہیں پتا، اور اس نے شلوار بھی نہیں پہنی ہوئی، اس کو یہ بھی نہیں پتا بیچارے کو کہ میں ننگا ہوں، یہ معاشرہ اس کو اچھا نہیں، یا اسلام اس کو اچھا نہیں کہتا، مجھے سطر چھپانا چاہیے، اس کو نہیں پتا، اور بیچارے کو اپنی پاکیزگی اور صفائی کا بھی نہیں پتا۔ یہ لوگ اس کے پاؤں میں سجدے کر رہے ہیں اور یہ اللہ کا ولی اور مجذوب ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، قرآن کا فیصلہ ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنے والا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ جو کلمہ پڑھنے والا مومن ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ آپ میں سے ہر شخص کلمہ پڑھنے والا اللہ کا ولی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ولایت کے درجات میں فرق ہے۔ ہر مسلمان اور کلمہ پڑھنے والا، اسے قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ ولی کہتے ہیں دوست کو۔ اگر آپ کہتے ہیں میں اللہ کا ولی نہیں ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اللہ سے دور اور اللہ کی دشمنی کی بات کر رہے ہو کہ میں اللہ کا ولی یعنی اللہ کا دوست نہیں ہوں، میں اللہ کا دشمن ہوں۔ اور رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا فرماتے ہیں؟ من احب فی اللہ وابغض فی اللہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، وعادى فی اللہ ووالا فی اللہ، دشمنی اس نے اللہ کے لیے کی اور دوستی اللہ کے لیے کی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے تنال ولایت اللہ بذالک، اس عمل کی وجہ سے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ کا ولی بننا، اس کی دوستی کا معیار بھی اللہ کی رضا ہو، اس کی دشمنی کا معیار بھی اللہ کی رضا ہو، اس کے لینے اور دینے کا معیار بھی اللہ کی رضا ہو۔ کسی سے مل رہا ہے تو اللہ کے لیے مل رہا ہے، الگ ہو رہا ہے تو اللہ کے لیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ایک شخص دوسری بستی کے لیے روانہ ہوا، اپنے کسی بھائی سے اس کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا انسانی صورت میں، راستے میں اس سے مل کے کہتا ہے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہتا ہے میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں، گاؤں میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ وہاں میرا ایک دوست ہے، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ هل لك من نعمة تربها، کیا اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے، کوئی چیز تم نے اس کی دینی ہے جو جا کے تو دینا چاہ رہا؟ نہیں، غیر انی احبہ فی اللہ، میں صرف اس لیے اس کے پاس جا رہا ہوں کہ میری اس سے محبت اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اس لیے جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ اسے کہتا ہے میں فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے انسانی شکل میں تمہارے پاس بھیجا ہے اور یہ اعلان دے کے بھیجا ہے تجھے خوشخبری ہو، تجھے مبارک ہو، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے اس وجہ سے کہ تو ایک کلمہ گو مسلمان سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو کسی دیندار آدمی سے
اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ یہ اس کے سر پر اگر عمامہ ہے، پگڑی ہے، اور اگر اس کی چہرے پہ داڑھی ہے تو یہ میرے پیغمبر کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اور اس کے مقابلے میں کتنے ایسے لوگ ہیں ذرا سی غلطی ہوئی، داڑھی دیکھو، اب وہاں پہ کام جو غلط ہوا ہے اس کا تذکرہ بعد میں ہوگا، پہلے تانا اٹھے گا تو سنت رسول پہ، داڑھی دیکھو، انہوں نے کام دیکھو، نماز دیکھو، ان کے کام دیکھو۔ ہم ایمان کی بہت گری ہوئی سطح کے اوپر، اللہ کی قسم اگر احادیث کو ہم دیکھیں تو، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں مومن کے لیے محبت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس مومن کا تعلق مشرق سے ہے، مغرب سے ہے، شمال سے ہے، جنوب سے ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اور اس کا رشتہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے اس کے مال سے کوئی سروکار نہیں، مجھے اس کے جمال سے کوئی سروکار نہیں، مجھے اس کی جائیداد سے کوئی کام نہیں، مجھے اس کے کاروبار سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا اور اس کا رشتہ ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے جس نے ہمیں ایک جگہ پہ جمع کیا۔ آج جاؤ حرم شریف کے اندر، مسجد نبوی شریف میں جاؤ، ایک دسترخوان کے اوپر آپ کو بنگال کا سیاہ فام بھی نظر آئے گا، افریقہ کا حبشی بھی نظر آئے گا، پاکستان کا گندمی اور ہندوستان کا گندمی، اور وہیں پہ امریکہ اور یورپ کا اور ترکی کا بیٹھا ہوا سرخ و سفید بھی نظر آئے گا۔ ان کو ایک جگہ پہ کس نے جمع کیا ہے؟ ایمانی مودت اور محبت اور اخوت کے علاوہ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے ان کو جمع کیا؟ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں نے ایمان کا سب سے مضبوط کڑا پکڑنا ہے تو اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اور یہ فرمان اپنی دل کی تختی پہ لکھ لینا چاہیے، اوثق عر الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ۔ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا، ایمان کی سب سے مضبوط دستی اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض اور نفرت رکھنا ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ اپنی ذات کی خاطر اور اپنے ایمان کی بنیاد کی خاطر اللہ ہمیں آپس کی محبت نصیب فرمائے۔ یہ جتنے بھی آپ لوگوں نے اور ہمارے معاشرے نے دوستی کے معیارات قائم کیے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوگا۔ سورہ زخرف میں اعلان ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ وہ دوست جن کی دوستیاں، جن کے تعلقات، جن کے رشتے اور جن کا مل بیٹھنا صرف دنیا کی کسی خاطر تھا، تقوی کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اور کیسے دشمن ہوں گے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے جملہ سنیے، اسی آیت کے تحت حضرت نے لکھا، اور میں جس وقت دو دوست جنہوں نے کسی وجہ سے بھی دنیا میں، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر نہیں، اور کوئی بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے دوستی کی، کل قیامت میں جب ایک دوست کے لیے اس کے اعمال کی بنیاد پہ جہنم کا فیصلہ ہوگا تو اس کو جب فرشتے گھسیٹ کے لے جائیں گے، یہ دوست اس وقت کہے گا، ہائے کاش کہ میں کسی خنزیر، سور اور کتے سے دوستی کرتا لیکن اس سے نہ کرتا۔ کاش کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے تو مجھے بھی تباہ و برباد کر دیا اپنے ساتھ۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش کہ اللہ میں اس حافظ قرآن سے محبت کرتا، اس عالم دین سے محبت کرتا، اس حاجی صاحب سے محبت کرتا، اس دیندار سے محبت کرتا، آج میں ان کے ساتھ جنت جا رہا ہوتا۔ یہ معیارات قرآن نے بیان کیے ہیں۔ کبھی آؤ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے ایک جملے پہ غور کرو،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت محبتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آدمی کے ساتھ میری محبت واجب ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے اوپر کوئی چیز، کسی کی طرف سے کوئی چیز لازم اور واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت اور شفقت سے فرما رہے ہیں اس بندے کے ساتھ میں لازمی طور پر محبت کروں گا۔ کس کے ساتھ؟ اس کی پہلی صفت المتحابین فیہ، جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت ضرور کروں گا۔ والمتجالسین فیہ، جو میری رضا کے لیے بیٹھتے ہیں آپس میں ان سے ضرور محبت کروں گا۔ والمتزاورین فیہ، تیسرے وہ لوگ جو ایک دوسرے کی ملاقات اور زیارت صرف میری رضا کے لیے کرتے ہیں، میں ان سے ضرور محبت کروں گا۔ والمتبادلین فیہ، جو میری رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، میں ان سے ضرور محبت کروں گا۔ والمتناصحین فیہ، جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، ان سے میں ضرور محبت رکھوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا، آپ میں سے ہر آدمی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا، اسپتال بھی جاتے ہیں، اس کے گھر بھی جاتے ہیں، لیکن کس لیے جاتے ہیں؟ کس لیے جاتے ہیں؟ وہ نہ گئے جی تو پھر گلاس ہی خفا ہو جلسوں۔ شیطان ایسا دشمن ہے نا، کام بھی کرواتا ہے اور بجائے ثواب کے گناہ کی پوٹڑی بھی ہمارے ذمہ ڈال دیتا ہے۔ یہ خفا ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من عاد مریضا، جس نے مریض کی عیادت کی، بیمار پرسی کے لیے گیا، او زار اخن، یا کسی دوست اور بھائی کی زیارت کی، کیوں؟ فی اللہ، اس کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں، اس کے گلے کی وجہ سے نہیں، وہ کیا کہے گا اس وجہ سے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر۔ نادا مناد من السماء، آسمان کا ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اسی وقت، یہ جا کے اس مریض کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے، جذبہ اللہ کی رضا ہے، ایک فرشتہ آسمان سے آواز کرتا ہے طبت وطاب ممشاک، تو خوش رہ، تو مزے میں رہ، تو پاکیزہ زندگی گزار، اور تیرا یہ چلنا بھی مبارک ہو۔ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اور میں فرشتہ اللہ کا پیغام اور خوشخبری تجھے سنا رہا ہوں، تو مریض کی عیادت کے لیے جا رہا ہے لیکن اللہ نے جنت میں تیرا گھر بنا دیا ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر محبت کے یہ نتائج ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اگر نفرت ہو اس کی یہ نتائج ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی ذات عالیہ کے لیے اخوت اسلامیہ میں، اسلامی بھائی چارے میں ایسے جوڑ دے جیسے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا طبقہ صحابہ کرام کا طبقہ جوڑا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔